اللہ تبارک و تعالیٰ کو امن مقصود ہے، امن سے رہیں، اور اس کا ایک شریعت نے بالکل سادہ اور صاف اصول دیا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بیلنس احکام موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاف کرنا ہے تو بس معاف ہی کرنا ہوگا، پکڑ نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے، معاف کرنا بھی رکھا گیا ہے اور پکڑ کرنا بھی رکھا گیا ہے، عفو درگزر بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ گرفت بھی کی جائے، اور ہر ایک کا اپنا محل ہے، کیونکہ اگر گرفت نہیں کی جائے گی، پکڑ نہیں کی جائے گی، سختی نہیں کی جائے گی تو اس سے بھی پھر ماحول بگڑتا چلا جاتا ہے۔ دلچسپ سا واقعہ تھا، لطیفے کے طور پر ہی، لیکن بات کو سمجھانے میں بڑا آسان ہے۔ مولوی صاحب تھے، وہ کھیت کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے چارپائی پر، بڑے بے قراری سے اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح چل رہی ہے بڑی، وہاں سے کوئی صاحب آیا، کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا، اتنے پریشان ہو کے اتنا وظیفہ پڑھے جا رہے ہو، تیز تیز تسبیح ہلا رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو میرا کھیت کے اندر یہ گائے آ گئی ہے، گائے گھس کے میرا کھیت تباہ کر رہی ہے۔ تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ کھیت سے نکل جائے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا، اندر گیا، گائے کو ایک لگایا، گائے بھاگتی چلی گئی۔ پھر آگے اس نے دوسرے آدمی مولوی صاحب کے ڈنڈا دیا ہے، مولوی صاحب اللہ نے یہ ڈنڈا بھی اتارا ہے۔ فسادی اور مفسد لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ڈنڈا بھی ضروری ہوتا ہے، تو شریعت نے اس لیے بیلنس احکام نکالے ہیں، اتارے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے نمبر 33 میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جزا یا ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، او یصلبوا، اور یا انہیں خوب سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹے جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پاؤں کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے، دایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین میں جلا وطن کر دیا جائے، یعنی شہر سے ملک سے نکال دیا جائے۔ خاص طور پر اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی سزا تھی، اب اس کے زمانے کے اعتبار سے ظاہر قید ہو سکتی ہے، کہ پہلے تو پورا ظاہر کسی اپنے ملک سے یا شہر سے جلا وطن کر دینا، مطلب تباہ ہو جائے گا آدمی، کہاں جائے گا، تو اس لیے وہ فرمائیں گے یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں جو یہ بیان ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا ہے نا، انہیں خوب قتل کیا جائے، انہیں سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائیں، یا زمین سے انہیں نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ڈاکوؤں کی سزا بیان ہوئی، یہ کس کی سزا بیان ہوئی ہے؟ ڈاکو کی، جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں نا، چور الگ ہیں، یاد رکھیے کہ ڈاکو الگ ہیں۔ وہ ہاتھ کاٹنا کس کی سزا ہے؟ وہ چور کی ہے، اور چور کون ہوتا ہے؟ وہ چوری چھپے کسی کا مال جو ہے خفیہ طریقے سے لے لینے والا، یہ کہلاتا ہے چور۔ یہ ہتھیار کے زور پر جو آ کر لوٹا جاتا ہے دن دہاڑے اور زور زبردستی سے مال چھینا جاتا ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے، یہ فساد فی الارض ہے، اور اس کی اتنی شدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں بیان کی۔ ہم یہ جو مختلف سزائیں بیان کی ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس صورت میں کیا سزا دی جائے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ سزا ڈاکوؤں کی بیان ہوئی ہے۔